بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن ہم بار بار سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں, اور وہ بات یہ ہوتی ہے جناب کہ عوام دشمن بجٹ اگر آیا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے جی, ضرور کریں, لیکن دین اگین عوام دشمن بجٹ کو کون گیج کرے گا, کیسے اس کو گیج کیا جائے گا کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے؟ پوائنٹس ریز کریں گے, بالکل کریں. آپ آتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ, اس میں پوائنٹس ریز کرتے ہیں کہ جی یہ چیز اتنی ہو گئی, یہ چیز اتنی ہو گئی, یہ چیز جناب بڑھ گئی, اس کی قیمت گر گئی, یا اس کی جناب یہ بڑا رتھلیس بوروئنگ ہوئی. آپ پوائنٹس ریز کرتے ہیں. پولیٹیشنز جو ہیں یا فار دیٹ میٹر اپوزیشن جو ہے وہ پوائنٹس ریز کرتی ہے اور اس میں سے نقطے نکالتی ہے اور اس میں سے ایشوز نکالتی ہے جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے. بٹ دین اگین اگر یہ کہا جائے کہ میں بجٹ پاس نہیں ہونے دوں گا یا نہیں ہونے دوں گی, کوئی بھی جماعت اگر یہ کہے, تو میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, آپ آرگو کرتے ہیں اور آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں چیزوں کو جو حکومت کی طرف سے کوئی فلاز ہوں بجٹ میں, اس کو ضرور کرتے ہیں پوائنٹ آؤٹ. بٹ دین اگین یہ کہا جائے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی کسی نے سوچا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک سٹنگ گورنمنٹ, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, اس کے پاس پرابلمز, اس کے لیے پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں, اور وہ پرابلمز یہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ جناب کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے. اگر وہ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ دوسری سٹیج آ جاتی ہے جناب اپوزیشن کو, لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہا جاتا ہے کہ جناب آئیں آپ حکومت بنائیں. کیا بنا سکے گی اپوزیشن حکومت؟ یہاں پہ تو یوسف رضا گیلانی سے لڑ کے تھک گئے, مسئلہ ہو گیا, ابھی تک خراب ہوا ہے. پی ڈی ایم جو ہے نشانے پہ رکھا ہوا ہے اس نے پیپلز پارٹی کو, اے این پی کو, وہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. تو حکومت کیسے بنائے گی؟ اور اگر حکومت نہیں بنائے گی اپوزیشن, جیسے کہ سیکنڈ سٹیج کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سٹیج پہ کوئی نہیں جائے گا, اور میرے خیال میں ٹھیک ہے کرٹیسزم ہوگا, کرٹیسائز کر کے اس کے بعد جناب بجٹ بھی پاس ہو جائے گا. یہ ایک چیز تو ایسی ہے جناب کہ جس کو میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ڈیبیٹ چلتی ہے, بلیم گیم چلتی ہے, ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی پہ بلیم کرتا ہے, جی آپ نے 10 سال پہلے یہ کیا تھا, 5 سال پہلے یہ کیا تھا, اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں لیٹس موو فارورڈ, اور تھوڑا سا کنسٹرکٹیو گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کنسٹرکٹیو گفتگو ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ میرے پاس سب کی ریپریزنٹیشن یہاں پہ موجود ہے, اور میں وہ بھی انٹروڈکشن کراتا ہوں. لیکن اس کے سے پہلے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جو میں سامنے ضرور لانا چاہتا ہوں. ہم کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو, میں کرٹیسائز کرتا ہوں گورنمنٹ کو, اور کرٹیسائز کرتے رہیں گے. جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, پکے پیروں پہ کرٹیسائز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کا سلوشن بھی دینا چاہیے. سلوشن بھی دیتے ہیں ہم, اور اگر میں اپنی بات کروں, سلوشن دینے کی بھی کوشش ضرور کرتا ہوں میں کہ جناب سلوشن اس کا یہ ہے. لیکن جہاں پہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے اور حکومت کوئی اچھی چیز اگر کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس کی تعریف بھی کر دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا. یہاں پہ سٹیزن پورٹل ہے, ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے, اور اس پورٹل پہ جو شکایات جاری ہیں اس کی جو پرسنٹیج ہے ان شکایات کو ایڈریس کرنے کی, یہ عوام کا مسئلہ ہے, عوام کی شکایات کو جو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کی پرسنٹیج بہت ہائی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پی ایم پرائم منسٹر کا عمران خان کا پورٹل ہے, عمران خان صاحب رہیں کل یا نہ رہیں, لیکن یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ سلسلہ جاری رہے. پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل, جو بھی نام دے دیں آپ اس کو, بیشک نام چینج کر دیں اس کا, لیکن دین اگین یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, کسی کی حکومت رہے یا نہ رہے. اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں عمران خان کہ جناب وہ رہیں یا نہ رہیں, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے, کیونکہ اس میں شکایات آپ لے کے آتے ہیں, شکایات کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اس کا جناب جو سلوشن ہے وہ نکال کے دیا جاتا ہے, اور عوام کی دہلیز پہ ایک آپ کو سلوشن مل جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے جناب کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتے, لیکن دین اگین ہم لوگ کوشش ضرور کر رہے ہیں اس سٹیزن پورٹل کے تھرو کہ جتنی شکایات ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے. اس پہ بھی میں آج بات کروں گا, اور اس پہ تفصیلاً بات کروں گا. میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب ناز بلوچ صاحبہ, قابل احترام, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جناب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب تحریک انصاف سے, اور عادل صافی صاحب ڈپٹی سیکرٹری ہیں پی ایم ڈی یو کے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور گفتگو میں یہاں سے شروع کروں گا. لیٹس موو فارورڈ, بلیم گیم سے باہر نکلیں, سلوشنز کی بات کرتے ہیں. ناز بی بی, آپ کو پی ڈی ایم نے تو بالکل فارغ کر دیا ہے, لیکن پھر بھی آپ جناب لگے ہوئے ہیں, حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ,
اور ٹھیک ہے آپ لوگوں کے نشاندہی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہیں, اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں جو سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں آپ کی نشاندہی سے یا کرٹیسزم سے, تو ٹھیک ہے. لیکن دین اگین وہ جو پریشر گروپ تھا وہ تو بالکل فزل آؤٹ کر گیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رانا صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کسی کو کیا فارغ کرے گی. پی ڈی ایم کی جو بنیاد رکھی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی تھی, اور اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ حکومت کی جو ناقص کارکردگی ہے اور اسپیشلی جو معاشی بحران اس حکومت نے 2.5 سال میں ایک پیدا کر کے رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا, اور انفلیشن جیسے مسائل آپ دیکھیں کہ انفلیشن جس طرح سے بڑی گروتھ نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے, اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں سے عوام جو ہے وہ خرید بھی نہیں پا رہی ہے. تو ہر چیز کے اوپر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, پھر قرضوں کی آپ دیکھ لیں کہ قرضے 15,000 ارب 2.5 سال میں اس حکومت نے لے لیے. بہرحال یہ تمام وہ اعداد و شمار ہے جن کی وجہ سے عوام کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کا سدباب کرنے کے لیے, اپوزیشن کو ایک پیج پہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا ایک فورم بنایا اور اس کی بنیاد رکھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں افسوس کی بات ہے کہ پی ایم ایل این جیسی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس بارہا وزارت عظمیٰ بھی رہی, لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ پریشر نہیں ڈال سکتے اور اپنے مرضی کے فیصلے کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ نہیں لے سکتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا ریزگنیشن کو لے کر, وہ آج سے نہیں, وہ ایون جب پی ٹی آئی دھرنے کرتی تھی اس دور میں بھی پی ٹی آئی استعفوں کی جب بات کرتی رہی تو پیپلز پارٹی نے تب بھی یہی موقف رکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن اپنا کلیدی کردار ادا کرے. اور پھر دوسری طرف جو آپ دیکھیں کہ جو موقف دیکھیں, تھا کہ ایک جس میں دن آپ کو حکومت سے تھوڑا ہم سا یہاں پہ استعفے انٹرپٹ کروں جی گا, لیکن بات یہ ہے سمپل سی کہ یہ تو پہلے روز سے ہمیں پتا تھا, سب کو پتا تھا کہ آپ کے اسٹیک پہ تو بہت کچھ ہے, یو گاٹ ٹو مچ آن یور اسٹیک, یو نو. اگر آپ استعفے دیتے ہیں تو آپ سندھ کی گورنمنٹ سے بھی جاتے ہیں, تو آپ سندھ کی گورنمنٹ سے کیوں جائیں گے اور آپ کیوں استعفے دیں گے, یہ تو سب کو پتا تھا. لیکن دین اگین آپ لوگ کیوں ساتھ چلے پھر ان کے, اور اگر پی ڈی ایم چلے گی اور اپنے آن اٹس اون چلے گی تو دیٹس اے ڈفرینٹ سچویشن. لیکن آپ جو ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی کا کرٹیسائز کرے گی تو وہ جیسے پی ڈی ایم امپریشن دے رہی ہے کہ آپ لوگ ملے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس اسٹیبلشمنٹ کو کیسے آپ جناب اس ٹیگ کو کیسے اتاریں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی مذاق کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں یہ ایک مذاق خیز بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو لیولائز کرنا کہ جی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا کوئی ڈیل ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیے رانا صاحب کہ یہ کون سی ڈیل ہے کہ ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ کے تو نام ای سی ایل کے اندر ہے, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے جو فریال تالپور صاحبہ ہوں, چاہے خورشید شاہ صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ ان کو 2 سال سے نیب کی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں ہوتے. تو پھر یہ کون سی ڈیل ہے, اور یہ کون سی ڈیل ہے کہ باہر نہ ہم نے کبھی اجازت ویسے مانگی بھی نہیں کہ ہمیں جو ہے ای سی ایل سے نام نکالا جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا نام ہمارے ای سی ایل پہ پارٹی کی لیڈرشپ ناز بی بی, مائی پوائنٹ از ڈفرینٹ, مائی پوائنٹ از, میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے, میرا کوشچن ڈفرینٹ ہے. دیکھیں زرداری صاحب نے تو جانا نہیں کہیں, ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے اگر جانا ہوتا یا آگے پیچھے ہونا ہوتا تو وہ پہلے چلے جاتے جب انہوں نے ہیٹ فیس کی, جب انہوں نے جناب سختیاں فیس کی, وہ 8-10 سال 12 سال اندر رہے, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. ناؤ دا سچویشن از ڈفرینٹ. آپ پی ڈی ایم بناتے ہیں, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بناتی ہے, پی ڈی ایم سے آپ کو نکال دیتے ہیں جناب, وہاں پہ جناب آپ کو ہمیں دیکھیں سنیے رانا ٹھیک ہے, صاحب ہمیں اگر آپ کو کون سے نہیں بھی کیس نکال, میں اوکے اچھا آپ کو ڈیل ہوئی ہے, اگر کوئی ڈیل ہے, اگر کہ ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے تو پھر یہ سارے کون پی ڈی سی ایم ڈیل ہے والے کہ تو یہی ہمارے کہہ رہے ہیں نا. اب میں تو دیکھیں چلے اگر کوئی میں ڈیل تو ہے چلے تو یہ مجھے آپ سائڈ بتائیں پہ رکھ دیں 2 یہ منٹ کے لیے, بتائیں لیکن ساری یہ پی ڈی ایم یہ بتائیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کی ڈیل ہے. سو واٹس دیٹ ڈیل؟ دیکھیں آپ کی ڈیل یہ ہے کہ آپ نے یہ سندھ بات گورنمنٹ کو ساری بچانا ہے. پی ڈی ایم کہاں ساری پی ڈی ایم کہاں کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں نا, شاہد خاقان عباسی صاحب کے اسٹیٹمنٹس کچھ اور ہیں, شہباز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹس کچھ اور ہیں, کانٹرڈکشن ود ان پی ایم ایل این وہ ہے. جو ایگریڈ بیانیہ بالکل ٹھیک ہے, شہباز وہ شریف ساری صاحب باتیں کا ٹھیک ہے, سب ہر ایک کا وہ ایک ود ان دا پارٹی سب لوگوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں, ایک پارٹی کے اندر بھی 2 ویوز ہیں, 3 ویوز ہیں. رانا صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ مجھے تھوڑا سا انٹرپٹیڈ موقع دیں. بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی میں اختلاف رائے ہوتی ہے اور اس کا احترام بھی ہوتا ہے, لیکن جب پارٹی کے ڈسپلن کی بات آتی ہے اور پارٹی کے موقف کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سابق وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آ کر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے بٹ وہ دیٹ اپنی گوز ان بیانیاں یور دیتے فیور, اور وہ تو ایک آپ کی فیور میں گیا نا, وہ تو ساری چیزیں جی آپ کی فیور بالکل میں گئیں.
ایبسلیوٹلی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا میں جو تو موقف ہے پرسیپشن کی وہ بات کر رہا ہوں. اسٹینڈ اس اسٹل. پرسیپشن کو, وہ اس ٹیگ کو کیسے ختم کریں گے آپ لوگ پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیں ہم پہ کیا ٹائگ ہے؟ ہمیں یہ ثابت کریں کہ کون سا ہمیں کوئی ریلیف ملا ہے. ہمارے وہی جو میں ای سی ایل کی بات کر رہی ہوں کہ ای سی ایل سے دوسروں کے نام تو ہٹا لیے جاتے ہیں, لیکن ہم نے تو کبھی نہ فرمائش کی نہ ہمارے نام ہٹے. اور میں نے آپ کو خورشید شاہ صاحب کا بتایا کہ 2 سال سے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہو رہے ان کے, نہ کوئی ثبوت نہ کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہے. اس کے باوجود انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو رد کر کے گلٹی انٹل یو پروو یور سیلف انوسنٹ کو فالو کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کون سی ریلیکسیشنز ملی ہیں رانا صاحب؟ بات یہ ہے کہ یہ ڈیل کی بات وہ نہ کریں جن کے اپنے اوپر جو ہے نا امپریشن پڑ رہے ہیں ڈیل کے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس اپوزیشن کو آپس میں لڑنا بھی نہیں آپ یہ چاہیے, کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ آپ جو یہ کہہ حالات رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دوسروں پہ آپ انگلیاں اٹھائیں گے تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی, پھر باتیں تو ہوں گی. اگر دوسروں کے نام جو ہے وہ ای سی ایل سے ہٹ جاتے ہیں, بیرون ملک جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے, یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں, تو وہ تو ایک ریلیکسیشن ان کو اگر مل رہی ہے تو وہ آگے سے ہمیں ڈیل کا اگر کہیں گے تو پھر تعجب بھی ہوگا, حیرت بھی ہوگی. لیکن میں سمجھتی ہوں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار دا اپوزیشن ٹو فائٹ امنگس themselves. یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں حکومت کی ناقص کارکردگی اور جو معاشی بحران حکومت نے پیدا کیا ہوا ہے, جو جس کی فیکٹس بنیاد اینڈ پہ آپ فگرز دیکھیں ہیں کہ ایچ ناز پی بی آئی. بی, میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. جو فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہیں, جو اکنامک گروتھ کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اکنامک گروتھ نہیں ہے؟ دیکھیں ایبسلیوٹلی اس حکومت نے فگر فجنگ ہمیشہ سے کی ہے. پچھلی دفعہ بھی کووڈ سے پہلے بھی جو ہمیں اعداد و شمار پارلیمنٹ کے فلور پہ وزیر خزانہ صاحب نے دیے وہ غلط تھے. اور پھر انہوں نے کہا جی ہم اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کر رہے, بلکہ حقائق تو یہ ہے کہ یہ کمرشل بینک سے جتنی بوروئنگ ہوئی ہے, اور اوور آل جو 15,000 ارب کا قرضہ اس حکومت نے 2.5 سال میں لیا ہے, پلس انہوں نے جو 13.25% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, جس کی وجہ سے امپیکٹ پورا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا پڑا عام عوام کے اوپر, جو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا آپ کے سامنے ہے. 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ لیں. اور ایک کامن مین کی بات کرتے ہیں, لے مین کی, چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, گندم مہنگا ہو, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی, دوائی مہنگی ہو گئی. آپ ہر چیز کو ہاتھ لگائیں, ہر چیز کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. اور جو ایس پی آئی جو ہے سوشل پروگریس انڈیکس ہے, اس کے مطابق 91 چیزوں کی قیمتوں کے اندر اپریل کے مہینے میں 21% اضافہ تھا. 21% اضافہ, یعنی کہ اچھا ایک چیز عوام مجھے نہ ایک گوشت آخری خرید بات بتا سکتی ہے, دیجیے, نہ دالیں مجھے خرید ایک بات سکتی ہے. بتائیے گا, ایک بات بتائیے گا, جی یہ اب بجٹ جو آ رہا ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں بجٹ کو پاس کروانے میں ساتھ تو ملیں گے نا. بجٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ ہم بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے, پاس تو کروائیں گے نا آپ لوگ. دیکھیں ہم رانا صاحب, دیکھیں ہم اپوزیشن کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی عوام کے نمائندگان ہیں, ہم عوام سے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور ابھی آگے آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال 2.5 سال بعد دوبارہ جب الیکشن ہونے لگیں گے تو اس الیکشن میں ہم نے بھی عوام کے پاس ووٹ لینے جانا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت جو ہے چاروں صوبوں سے بائی الیکشنز میں ہارتی رہی, وہ اسی مہنگائی کی وجہ سے ہاری ہے. اور آپ ان کے کمپیریزن پچھلی حکومتوں سے کر لیں تو کمنگ انہوں جو نے بجٹ بہت. ہے ناز بی بی, اس میں میں پیپلز بجٹ پہ آ رہی پارٹی ہوں, میں بجٹ کی پاس بات کر کروائے رہی ہوں, گی میں کہ نہیں بجٹ کی کروائے گی؟ بات میں بجٹ کی بات کر رہی ہوں. تو اگر تو یہ حکومت دیکھیں, پیپلز پارٹی نے پریویس بجٹ میں بھی مکمل بھرپور سٹرونگ اپوزیشن کی تھی, اور اب بھی ہم بجٹ میں اگر یہ غیر عوامی بجٹ لے کر آتے ہیں, یہ عوام پہ مزید دباؤ ڈالتے ہیں, کیونکہ عوام کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا. رانا صاحب یہ بڑی غور طلب بات ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2 سے 2.5% انکم میں اضافہ ہوا تھا, پینشنز ہم نے بڑھائے تھے, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ لیکن کیا ناز تھا, بی لوگوں بی کو آپ ریلیف دیا لوگ تھا. ابھی بجٹ جو ہے اس کو الٹیمیٹلی تو آپ پاس کروائیں گے نا, آپ ساتھ دیں گے نا حکومت کا. دیکھیں ہم بجٹ غیر عوامی اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا ملبہ اگر ہوگا عوام کے اوپر, تو پھر ہم کیوں بجٹ میں ساتھ دیں گے؟ ہم غیر عوامی فیصلوں پہ تو حکومت کا کبھی ساتھ آپ نہ نے دیا ہے سوچا نہ کہ دیں اگر گے. آپ ساتھ نہیں دیں گے اور بجٹ پاس نہیں کروائیں گے تو اس کے بعد سینیریو کیا بن سکتا ہے, کبھی سوچا کسی نے؟ یہ اس حکومت کو سوچنا چاہیے جن کے اس اپنے وزیر حکومت کو, خزانہ اس حکومت ان کے کے ساتھ اپنے مل وزیر کے آپ خزانہ بجٹ پاس کروائیں گے, مجھے تو یہ لگتا ہے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. ان کے اپنے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو ہے, انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ گزشتہ 2.5 سالوں کے اندر ایک نیگیٹو بزنس اور نیگیٹو گروتھ جو ہے اس کا جو امپیکٹ تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ آنے والے, اور جو بجٹ خسارہ ہے, آپ پچھلا خسارہ دیکھ لیں بجٹ میں 1,200 ارب جو ہے آپ نے سود کی مد میں ہر سال 4 سال تک آپ نے وہ دینا ہے. ناز بی بی, آپ لوگ 6,000 ارب بجٹ اگر پاس خرچہ کروائیں ہو. گے کہ نہیں کروائیں گے, یس اور نو؟ دیکھیں آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بجٹ غیر عوامی بجٹ ہے وہ جو ہمیں لگ رہا ہے, اور جو اندیشہ ہے ہمیں کہ غیر عوامی بجٹ ہے, عوام کے اوپر بوجھ ہے, دباؤ ہے. ہرگز ہم ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے غیر عوامی فیصلوں کے اندر. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, بہت شکریہ آپ کا.
اجاز چودھری صاحب تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہے. جناب پوچھنا یہ ہے کہ اتنی لالی اتنی سرخی یہ کیوں ہے, کیسے ہے, اس پہ کوئی شعر کہنا چاہیں گے آپ؟ سر میں تو خود اس کے مترادف نہیں ہوں, لیکن جو یعنی آپ جیسے مہربان دوست ہیں ان سے سیکھا ہے کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام, یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. تو میں تو دونوں سے ہی نابلد ہوں جی, اور فقیر سر راہ ہوں, اس لیے پتہ نہیں آپ کا حسن نظر ہے جو آپ نے فرمایا جی. نہیں جی, آپ بھائی ہیں ہمارے بڑے, آپ نے آپ کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے ہم نے, اور جرنلزم میں بھی, صحافت میں بھی, اور آپ کی پولیٹیکل جو سٹرگل ہے وہ بھی دیکھی ہے ہم نے. 2-3 چیزیں پوچھنا چاہوں گا چوہے صاحب. بہت کرٹیسزم ہوتا ہے جناب, حکومت کوئی بھی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس پہ جناب کرٹیسزم ہوتا ہے, اور اس کا ڈے بائی ڈے گریجولی اس کا گراف بھی نیچے گرتا ہے, اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, حکومت نے کچھ اچھے سٹیپس بھی لیے ہیں, کچھ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اچھائی بھی سامنے آ جائے. مہنگائی اپنی جگہ, اس میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا, سب آپ لوگ مانتے ہیں مہنگائی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت مشکل ہو گیا سروائیو کرنا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ لوگ اپنی جو کوششیں ہیں, اپنی جو اچھائیاں ہیں, یہ 2-4 جو اچھائیاں بڑی بڑی ہیں, ان کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے؟ ڈیمز بنا رہے ہیں آپ لوگ, ڈیمز نہیں بن سکے, اتنے عرصے سے ڈیمز نہیں بن سکے, آپ لوگوں نے ڈیم بنائے. عمران خان ڈیم بنانے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, چلو کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, مجھے اس سے کچھ لینے دینے نہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ عمران خان ڈیم بنا رہا ہے. عمران خان ڈیم بنانے کے لیے نکل پڑا. اتنے عرصے سے ڈیم جو بننے چاہیے تھے میرے خیال میں 30-40 سال پہلے وہ نہیں بنے. سو آپ لوگ اپنی اچھائیوں کو بھی ٹیپ نہیں کر سکتے؟ جی رانا صاحب, گزارش یہ ہے, میں آپ سے جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جس کانفیڈنس سے تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن کو بات کرنی چاہیے, شاید اس میں کمی ہے. آپ نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے جو میرے دل کے قریب ترین ہے. میں سول انجینئر ہوں, اور میری پہلی نوکری 1980 میں کالا باغ ڈیم پروجیکٹ پہ ہوئی تھی. اور اگر اس قوم کے اندر تھوڑا سا صبر ہو اور وہ یہ سن لے کہ اگر کالا باغ ڈیم پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا اور اس جیسے مزید ڈیمز بھی بن جاتے, تو نہ آج پاکستان بنجر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا, اور نہ آج آئی پی پیز کی سولی پہ ہم لٹکے ہوئے ہوتے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس دنیا میں تو جو حکمرانوں کے ساتھ ہوگا سو ہوگا. قیامت کے روز پاکستان جیسا باغ و بہار ملک جس کے اندر گریڈینٹ یعنی سلوپ موجود ہے دریاؤں کے درمیان, اگر ہم پن بجلی کے علاوہ کوئی بجلی استعمال کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حضور ہم بچ نہیں سکیں گے. یہ گناہ ہے اتنا بڑا کہ ہم نے اللہ کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا اپنے ناجائز اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ایک آخری چیز بتائیے گا مجھے, یہ جو بجلی ہے, یہ جو اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے عمران خان نے, اور یہ جو ڈیم شیم بنانے جا رہے ہیں, اس سے ایک مختصر سی 1 لائنر بتائیے گا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آئی پی پیز کہاں کھڑے ہوں گے اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے ونس یہاں پہ جو بجلی ہے وہ بننی شروع ہو جائے گی ان ڈیم سے؟ دیکھیں نا, آئی پی پی سے جو ہماری پچھلے سال نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس میں سے ہماری جان چھٹ جائے اور چھٹ رہی ہے, اور ہم اتنی ہی بجلی جتنی چاہیے ہوگی وہ لے رہے ہوں گے, اور جتنی بجلی کی پیمنٹ ہو وہ دے رہے ہوں گے, اور پاک روپیز میں دے رہے ہوں گے. اس طرح ہماری متبادل بجلی کے ساتھ ساتھ ان سے جان چھٹتی چلی جائے گی. اور پھر بیٹھ کر یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے نا, اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. وزیر خزانہ نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو کہہ دیں گے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے نا, ہم وہیں پر ہی ہم سمجھیں گے جہاں پر ہمیں ملا تھا. بالکل ٹھیک ہے چوہی صاحب, بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. آئی وش کہ باقی لوگ بھی جو ہیں آپ ہی کی طرح سامنے لے کے آئیں. جو پلس پوائنٹس ہیں, نیگیٹو پوائنٹس بالکل ہم بھی لے کے آتے ہیں سامنے حکومت کے, اور جو جہاں پہ فلاز ہیں حکومت کے, جہاں پہ ایشوز ہیں حکومت کے, وہ ہم آپ کے سامنے یا عوام کے سامنے ضرور لے کے آتے ہیں. لیکن جو پلس پوائنٹس ہیں وہ بھی اگر سامنے لے آئیں تو میرے خیال میں ایک پازیٹیوٹی اپروچ میں آ جاتی ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. اگین سیئنگ, I don't say that everything is hunky dory in the corridors of power. مہنگائی بہت زیادہ ہے,
لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جن کی نشاندہی میں کر رہا ہوں. جی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا اور آج شو میں بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں حکومت کی ان کی نشاندہی اگر ہم کر دیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل بنتا ہے. جی اب پورٹل کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جناب کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, دنیا کے کسی کونے میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ جناب اپنی شکایت ہے, آپ کو کوئی ABC شکایت ہے, آپ شکایت جناب اگر کسی کو نارمل اگر روٹین میں اگر آپ چلیں گے, اگر آپ جس طریقے سے نارملی آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خط و خطابت کرنی پڑتی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو آپ کے لیے ایک ایشو بن جاتا ہے. کبھی آپ کو جواب ملے گا, کبھی نہیں ملے گا, کبھی فائل ادھر جائے گی, کبھی فائل ادھر جائے گی, اور جناب یہ کام چلتا رہے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ کے پاس جو ابھی سہولت موجود ہے اور اس پہ آپ صحیح, ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جیسے لکھا ہوا ہے لا اینڈ آرڈر, ایک لا اینڈ آرڈر کا جناب آپ کو کھانا ملے گا کہ اس کے اندر لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ اپنی شکایات اس میں اگر آپ ڈال دیں, اس میں آپ ہیلتھ ریلیٹڈ اگر ایشوز ڈالیں گے تو مسئلہ پھر بھی آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے اس میں آپ کو زیادہ عرصہ لگ جائے, زیادہ دیر لگ جائے, کیونکہ وہ وہاں پہ سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو پورٹل کو ہینڈل کر رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جناب اگر لا اینڈ آرڈر کے خانے میں آپ ڈال دیں گے ہیلتھ کے ایشوز, تو اس کو سارٹ آؤٹ کر کے ہیلتھ کے ایشوز تک پہنچا ضرور دیں گے, لیکن وہ ڈیلے ہو جائے گا. سو بہتر یہ ہے کہ جناب اگر آپ کو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے تو لا اینڈ آرڈر کے ایشو کے اندر ہی اس کو اپنی شکایات کا اندراج کریں. میرا اپنا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے ویسے, اور وہ اس میں میں نے دیکھا کہ مجھے ود ان ڈیز ریلیف ملی. ٹھیک ہے, اور وہ اتنا سوئفٹ ریلیف مجھے ملا کہ آئی واز سرپرائزڈ. سو آئی واز باؤنڈ ٹو کم اپ ود دس تھنگ کہ جناب جو شکایات ہیں, جو پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے, اس کو اگر ہم بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے میں لے کے آ سکوں تو میرے خیال میں اس میں کوئی اچھائی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سو میں نے یہاں پہ جناب ایک فزیکلی جا کے وہاں پہ میں نے خود بھی دیکھا, بریفنگ لی میں نے جناب کہ جناب وہاں پہ کیسے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اور میں نے آج تکلیف دی ہے عادل صافی صاحب کو, ڈپٹی سیکرٹری ہیں PMDU کے, اور ان سے پوچھا کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دیز پیپل ڈوئنگ ود اے ویری ویری منیمم اسٹاف, اور پوری دنیا سے شکایت, چاہے اوورسیز شکایت ہو, ان کو بھی حل کر رہے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ اس میں کتنی کیٹیگریز ہیں اور کتنی کیٹیگریز میں آپ شکایات اپنی حل کر سکتے ہیں, اور کہاں کہاں پہ بیٹھ کے یہ شکایت حل ہو سکتی ہیں؟ عادل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سٹیزنز پورٹل کو صرف شکایات کے نظام سے منسوب کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. اس میں شکایات کے ازالے کا, اس کے ساتھ تجاویز, مختلف اداروں میں اصلاحات کے لیے عوامی تجاویز کا, اور جو بھی سرکاری جو خدمات ہوتی ہیں مختلف اداروں کی اس کے متعلق رہنمائی کا, یہ تینوں پہلو اس میں موجود ہیں. اور بڑے سلیس انداز میں عوام کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی شکایت ہو تو آپ اس زمرے کا انتخاب کریں. اگر آپ کسی سروس کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ادارہ آپ کو وہ جواب دے دے گا, اور تجاویز ہو آپ کسی بھی اس پہ دے سکتے ہیں اگر آپ کی اس پہ وہ حاصل ہو. اب میں آپ کو یہ بتا دوں لوگوں کی شکایات کتنے زمرے میں آتی ہیں, کتنے زمرے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کسی عام شہری کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو بھی مسئلہ ہو وہ کسی ادارے سے تو ریلیونٹ ہوگا ہی ہوگا. اگر وہ کوئی معاشرتی گھریلو مسئلہ نہیں ہے اور اس میں سرکار کی عملداری بنتی ہے, تو اس غرض سے ہم نے سٹیزن پورٹل میں اردو اور انگلش دونوں میں 34 زمرے دیے ہیں جو ایک عام آدمی کی یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اس کی شکایت جس متعلق سے, اب اگر ایک بندہ ہے وہ کسی زراعت سے متعلق کرتا ہے تو وہ زراعت کے شعبے کا انتخاب کرے, کوئی اس کو اگر بینکنگ کے اس سے کرنا چاہتا ہے تو وہ بینکنگ کا انتخاب کرے, کوئی اگر کسی کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے متعلق وہ ہے تو وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو, کسی کو لا اینڈ آرڈر سے ہے. تو غرض ہر ایک مسئلہ یا اس کا نجی یا وہ جو ضمنی مسئلہ وہ جس بھی بنیادی زمرے سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ سارے ہم نے اردو اور انگلش میں عوام کی رہنمائی کے لیے اس میں دیے ہیں.
جیسے کہ میں نے پہلے کہا جی کہ اس میں جو شکایات آ رہی ہے سٹیزن پورٹل پہ اس میں سیٹسفیکشن ریٹ جو ہے 44% وچ از ویری ہائی. اس کے بارے میں ذرا کچھ بولیں گے عادل صاحب؟ رانا صاحب پچھلے 2-2.5 سالوں میں بلکہ 18 اکتوبر سے یہ سسٹم چل رہا ہے. اس وقت 34,82,390 شکایات اس نظام میں آئی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری شکایات ہوں, یہ سجیشن اس میں نہیں ہے, یہ اس میں گائیڈنس سیکنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میجورٹی 95% یہ شکایات ہیں. اس میں پچھلے 2.5 سالوں میں سے جو نمٹائی گئی ہیں, یعنی جس پہ کسی سرکاری ادارے نے کارروائی کر کے اس پہ کوئی فیصلہ دیا ہے, اس کو کلوز کیا ہے, وہ ہے 33 لاکھ. یہ 95% بنتا ہے. جو اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی اور یہ کاغذوں پہ یہ سارا نظام چلتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ 15-20 سالوں میں بھی اتنی بڑی ڈسپوزل ہو سکتی تھی. یہ ٹیکنالوجی نے آسان بنایا, یہ اس ڈیجیٹل ایسپیکٹ آف دا انیشیٹو نے آسان بنایا. 96% نمٹائی گئی ہیں, یعنی 96% شکایات پہ لوگوں کو 10,000-10,000 سرکاری اداروں کے افسران نے اپنا موقف دیا ہے. اب وہ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں نہیں ایگری کرتے وہ میں آپ کو بتا دوں. 33 لاکھ شکایات, 34 لاکھ میں سے 33 لاکھ کا ازالہ ہونے کے بعد 15.5 لاکھ لوگوں نے 15,63,000 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. یعنی انہوں نے کہا اٹ مینز اٹ از 50% آف دا ٹوٹل جن کی شکایات حل ہوئی ہیں. آدھے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, آدھے خاموش رہے. جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس میں سے 44% یعنی 6,57,000 کنفرم کرتے ہیں کہ وہ ان کو ریلیف ملا ہے. اب ریلیف ان کو ٹینجیبلی ملا ہے یا وہ سرکار کی اس ویو پوائنٹ کے ساتھ ایگری ہیں, بٹ وہ خوش ہیں. سو 6,57,000 بندہ اس سسٹم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ فیڈ بیک ان کا پازیٹیو آیا ہے. اب یہاں پہ یہ بات رانا صاحب بہت اہم ہے بتانا کہ یہ 6,57,000 لوگ یا یہ جو 34 لاکھ لوگ جو ہیں یہ کیا اپنے پیروں سے چل کے سرکاری دفاتر میں گئے ہیں یا یہ کسی کی سفارش لے کر گئے ہیں یا ان کے پاس کیا تھا یا یہ کسی کو پیسے دے کر گئے ہیں. یہ تینوں ایسپیکٹس اس پاکستان سٹیزن پورٹل کے انیشیٹو نے نیوٹرلائز کر دیے. اچھا, ایک اور بڑا ایشو ہے کہ یہاں پہ جناب سمارٹ فون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے عادل صافی صاحب, وہ کیسے ان کو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, یا ان کی کوئی ایشو ہے یا ان کے ساتھ کوئی کسی بندہ ہے اس کا کوئی ایشو ہے تو اس کو حل کر سکتے ہیں؟ وہ موبائل فون رکھتے ہیں وہ تو فون سے کر سکتے ہیں اپنے مسائل. وہ لوگ جن کو نیٹ یوز کرنا آتا ہے لیکن اینڈرائڈ فون ان کے پاس نہیں ہوتا یا اسمارٹ فون نہیں ہوتا, وہ ویب کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں. تیسرے وہ لوگ جو کہ یا تو الٹریٹ ہیں یا بیکورڈ ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی, یا وہ ایجڈ ہیں یا وہ ڈسیبل ہیں, تو ان تمام لوگوں کے لیے وہ اپنی عرضی کسی سے بھی لکھوا لے, آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور یہ سارا کچھ ساتھ میں لگا کے وہ اپنے ضلع میں موجود کسی بھی سرکاری آفس میں جا کے جس میں پاکستان سٹیزن پورٹل کا ڈیش بورڈ ہو تو وہ لوگ پابند ہیں کہ وہ اس کی شکایت وہاں سے درج کر دیں. ان کو بھی وہاں پہ نہیں جانا پڑتا جہاں پہ ان کا مسئلہ حل ہوگا, بلکہ وہاں سے اس کو درج کرے جہاں پہ اس کو قریب ترین یہ ڈیش بورڈ میسر ہے. تو ہم نے اس میں یہ چیزیں کور کی ہیں. اچھا, مجھے پتہ یہ چلا جیسے کہ میں بریف بھی ہوا اور جیسے کہ میں نے خود فزیکلی جا کے دیکھا کہ ہاؤ تھنگز ورک اوور دیئر. سو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی کئی شکایات جو ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ان کو بھی حل کیا گیا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو یعنی کہ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں, کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے, کوئی قبضہ ہو گیا ہے, کسی نے قبضہ کر لیا ہے, یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے, اس کو بھی آپ لوگ ریلیف دے رہے ہیں اور ریلیف ملتا جا رہا ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ ایسا نہیں کیا جا رہا. وہ کیا ہے, کیا ذرا ایکسپلین تو کریں. اوورسیز پاکستانی جو کہ سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. تمام شہری خواہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں یا پاکستانی شہری نہ ہو, اگر ان کو کوئی گریوینس ہے تو وہ پاکستانی ادارے ان کا حل کریں گے ایز پر لا. لیکن اس میں جو پرائیورٹائزڈ کیٹیگریز ہیں, یعنی اگر 100 میں سے 6 بندے 7 بندے ایسے ہو تو وہ کیسے ہوں کہ جن کی کمپلینٹس کو زیادہ توجہ دی جائے گی؟ وہ اوورسیز ہیں, وہ فزیکلی چیلنج معذور افراد ہیں, وہ خواتین ہیں, وہ مائنورٹی کے لوگ ہیں.
थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी इन डेप्थ इन डिटेल जाके हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एंड आई होप एंड आई विश कि जनाब ये जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, सिटीज़न पोर्टल है, दुनिया में किसी भी जगह पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे अपनी शिकायत जो है वो ज़रूर भेजें। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब सारी शिकायत का हल निकल आएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके जो बेसिक इश्यूज़ हैं या जो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिसके लिए आपको फ़िज़िकली वहाँ से ट्रैवल करके आना पड़ता था, पाकिस्तान के अंदर आपको जनाब उसका हल तलाश करना पड़ता था, और आप एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते फिरते रहते थे और आपका वक्त ज़ाया होता था, वो नहीं होगा। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिस प्रोजेक्ट का, यानी कि ये एक प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर का सिटीज़न पोर्टल जो है एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर 44% सक्सेस रेट है तो दैट इज़ टू हाई। सो इसको जनाब इस्तेमाल करें, और इससे अगर कोई प्रॉब्लम्स है या इससे कोई शिकायत है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।